بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نے سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہاں تک زندہ ہیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ اور یہ تمہاری دلیل کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا، ورنہ اگر وہ اتنا بھی کہہ دیتا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اگر وہ اتنا بھی کہہ دیتا تو کام چل جاتا۔ لیکن کچھ منافق لوگوں کے لیے، کچھ دلیل مانگنے والوں کے لیے اس نے یہ واضح فرما دیا کہ ہم انہیں اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے، زندہ وہ ہوتے ہیں نا جو پیتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہاری دلیل کے لیے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہم انہیں اپنی بارگاہ سے رزق بھی دیتے ہیں۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کہتے ہیں حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور زندہ نہیں ہے، حضور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ آیت یہ کس پہ تم لگا رہے ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے نا۔ تو اللہ کے بعد جو افضل البشر ہیں، جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا آدمی، ایک عام آدمی جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، شراب پی ہو، جوا کھیلتا ہو، وہ ایک دن کے لیے اگر اللہ کی راہ میں نکلے تو اگر وہ اس راہ میں مار دیا جائے تو آپ لوگ شور مچا دیتے ہیں کہ واہ جی واہ، یہ تو جنتی ہے، یہ تو زندہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ عام آدمی معاذ اللہ حضور اقدس کی ذات سے زیادہ بہتر ہے، جسے تم زندہ کہہ رہے ہو، جسے تم شہید کہہ رہے ہو؟ نہیں، حضور کی ذات زیادہ اقدس ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں، اور سانسوں کے رک جانے کا نام موت نہیں ہے۔ حسین
کل بھی زندہ تھے اور حسین آج بھی زندہ ہے، اور یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا نسب العین مر گیا، اس کا نام لینے والا مر گیا۔ اگر کوئی اس کی اولاد میں سے ہیں تو وہ شرم سے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور جن کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہو وہ دنیا کے ٹکڑوں پر نہیں پلتے، نہ ہی انہیں دنیا کے ٹکڑوں کی پرواہ ہوتی، اور پھر وہ رزق، وہ اللہ کا جو رزق ہوتا ہے اسے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ آج بھی مدینہ شریف چلے جائیں، اس رزق میں سے حضور آپ کو رزق عطا کریں گے۔ آپ آج بھی مولا حسین کے دربار پر چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، مڈیر شریف چلے جائیں، محبوب ذات قدس سرہ العزیز کی ذات آج بھی اللہ سے لیا ہوا رزق لاکھوں لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ کسی کو فیض کی صورت میں دے رہے ہیں، کسی کو کھانے کی صورت میں دے رہے ہیں، کسی کو پیسے کی صورت میں دے رہے ہیں، لیکن اس دیے ہوئے رزق میں سے بانٹ رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج کے بعد یہ مت کہنا کہ حضور زندہ نہیں ہے، حضور تو زندہ ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ جب حضور معراج پر گئے تو آپ سب لوگ، جتنے بھی فرقے ہیں، سب فرقے کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کا زمانہ حضور سے کتنے سال پہلے کا زمانہ ہے؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام قبر سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں پر جا سکتے ہیں تو جس کی خاطر پوری کائنات کو بنایا، کیا وہ قبر سے نکل کر ہماری امداد کو نہیں پہنچ سکتے؟ اور میرا تو ایمان ہے کہ جب کوئی دل سے حضور پر درود پڑھتا ہے، جب کوئی دل سے حضور کو یاد کرتا ہے، تو حضور اس کی فریاد کو سنتے بھی ہیں، اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور حضور مدد کو بھی پہنچتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔